بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک ایسی چیز پر بات کرنے والے ہیں جو ہم روز کرتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے ایک منظر تصور کریں۔ کیسا منظر؟ آپ زمین پر گرے ہوئے ہیں، آپ کی پیشانی، آپ کی ناک، جو ویسے انسانی جسم میں عزت کی سب سے بڑی علامت سمجھے جاتے ہیں، وہ مٹی پر رکھے ہوئے ہیں۔ بالکل، یعنی انسان اپنی سب سے نچلی حالت میں ہے۔ جی، جسمانی اعتبار سے یہ وہ سب سے نچلا مقام ہے جہاں تک ایک انسان جا سکتا ہے، اور عین اس انتہائی پستی کی حالت میں ہمارے ہونٹوں سے ایک لفظ ادا ہوتا ہے، العالی۔ سبحان اللہ، وہ ذات جو سب سے بلند ہے۔ تو آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے کا مقصد اسی ایک لمحہ اور اللہ تعالیٰ کے 3 انتہائی جلیل القدر ناموں یعنی العلی، العالی اور المتعال پر بات کرنا ہے۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ استغفر اللہ، ہم دن میں پتہ نہیں کتنی بار یہ کلمات دہراتے ہیں، مگر شاید ہی کبھی اس پر غور کیا ہو۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہم عادی ہو جاتے ہیں نا ان کلمات کے۔ ہاں، تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیا اس بلندی کا مطلب بس یہ ہے کہ خدا کسی بہت اونچی جگہ پر ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت ہے جو ہمارے آج کے ذرائع بیان کرتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، یہ جو سجدے والی بات سے آپ نے شروع کیا ہے، یہ دراصل ان ناموں کو سمجھنے کی بنیاد ہے۔ اس بلندی کے تصور کو واقعی گہرائی میں سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے زبان کو دیکھنا ہوگا۔ مطلب لغوی معنی کی طرف جانا پڑے گا؟ جی بالکل، اگر ہم کلاسیکی عربی لغت کے بڑے ماہرین کی طرف دیکھیں، جیسے علامہ جوہری یا ابن فارس ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ان تینوں ناموں کی جو جڑ ہے وہ ایک ہی ہے، واو یعنی الو۔ اچھا۔ اور ابن فارس نے یہاں بڑی کمال کی بات کی ہے، میں پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ صرف کسی مادی یا جسمانی اونچائی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہر قسم کی بلندی، شرف اور غلبے کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اس میں طاقت کا پہلو بھی آ گیا؟ طاقت کا بھی، رتبے کا بھی اور ذات کا بھی۔ اب ذرا ہم قرآنی اعداد و شمار دیکھیں تو ایک بڑی دلچسپ چیز نظر آتی ہے۔ وہ کیا؟ قرآن مجید میں العلی کا نام 8 مرتبہ آیا ہے، جیسے آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں۔ العالی 2 مرتبہ آیا ہے، اور المتعال پورے قرآن میں صرف 1 مرتبہ آیا ہے، سورہ الرعد میں۔ ایک منٹ، یہاں ایک الجھن پیدا ہو رہی ہے مجھے۔ جی پوچھیں۔ اگر ان سب کی لغوی جڑ ایک ہی ہے، مطلب بلندی اور عظمت، تو پھر قرآن نے ایک ہی مفہوم کے 3 مختلف نام کیوں استعمال کیے؟ کیا ان ناموں کے بیچ میں بلندی کے کوئی مختلف درجات ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ فرق صرف الفاظ کا نہیں ہے۔ ان کے معنی کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ مطلب احادیث کی روشنی میں؟ جی ہاں، احادیث میں ہمیں ان ناموں کا ایک ایسا عملی اور جذباتی پہلو ملتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ کوئی عام الفاظ نہیں تھے۔ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت دیکھ رہی تھی، اور وہ حقیقتاً رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ کیا واقعہ ہے وہ؟ وہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور سورہ زمر کی آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے کلمات دہرائے، انا الجبارو، انا المتکبرو، انا الملکو، انا المتعالی۔ یعنی میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں، بادشاہ ہوں، متعالی ہوں۔ بالکل، اور راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کو اتنے جلال اور ہیبت سے دہرا رہے تھے کہ وہ لکڑی کا منبر بری طرح کانپنے لگا۔ یہ منظر تو آئے ہائے استغفر اللہ، واقعی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ ہم تو خدا کی بلندی کو کتنا ہلکا لیتے ہیں۔ بالکل، اور صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ استغفر اللہ، انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہیبت کی وجہ سے ممبر سمیت گر نہ پڑیں۔ واہ، یہ تو صاف بتاتا ہے کہ المتعال کا تصور کوئی دماغی فلسفہ نہیں ہے، یہ تو کائنات کو ہلا دینے والی حقیقت ہے۔ اور صرف یہی ایک واقعہ نہیں ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ والی رات کی نماز کا واقعہ بھی دیکھ لیں۔ وہ جس میں انہوں نے لمبی نماز پڑھی تھی؟ جی، ایک رات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنا لمبا تھا؟
آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ نساء اور پھر سورہ آل عمران پوری تلاوت فرمائی۔ مطلب کئی گھنٹوں کا قیام ہو گیا یہ تو؟ بالکل۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اتنا ہی طویل تھا جتنا طویل قیام تھا۔ ایک سجدے میں اتنا طویل وقت؟ اور اس پورے سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کیا پڑھ رہے تھے؟ سبحان ربی الاعلی۔ اور ہم جو لوگ سن رہے ہیں، ہماری نمازوں کی تو رفتار ہی الگ ہوتی ہے، ہم تو چند سیکنڈ میں یہ تسبیح پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں۔ جی، ہم اس کا وزن محسوس ہی نہیں کرتے۔ اچھا، اس ہیبت کو محسوس کرنے کے بعد میرا ایک سوال ہے، اگر ہم اسے علمی زاویے سے دیکھیں تو علماء نے اس بلندی کو کتنے پہلوؤں سے بیان کیا ہے؟ علماء نے جیسے امام طبری ہیں یا علامہ سعدی، انہوں نے اللہ کی بلندی یعنی علو کو 3 واضح جہتوں میں تقسیم کیا ہے۔ 3 جہتیں، پہلی کون سی ہے؟ پہلی ہے علو ذات، یعنی وہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے اور تمام مخلوقات سے بلند ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری جہت کیا ہے؟ دوسری ہے علو القہر والغلبہ، یعنی اس کی طاقت ہر شے پر حاوی ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں۔ اور تیسری؟ اور تیسری ہے علوق المکانہ والقدر، جس کا مطلب ہے کہ اس کی صفات اور کمالات ہر لحاظ سے سب سے بلند ہے۔ قرآن اسی کو المثل الاعلیٰ کہتا ہے۔ اچھا، اگر میں اسے آج کی دنیا کی زبان میں ایک مثال دوں تو یعنی ایک طرح کا 3D ماڈل بن گیا ہے، بلندی کا 3D ماڈل۔ ارے واہ، یہ تشبیہ تو بہت زبردست دی آپ نے۔ مطلب ایک ایکسس پہ اس کا غلبہ ہے، دوسرے پر اس کا مرتبہ اور تیسرے پر اس کی ذات کی بلندی، اور یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، اور اگر آپ اس 3D ماڈل میں سے ایک پہلو بھی نکال دیں تو عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ علامہ سعدی نے سورہ مومنون کا حوالہ دیا ہے کہ اگر 2 خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ ظاہری بات ہے، جھگڑا ہوتا۔ ہاں، ہر خدا دوسرے پر غالب آنے کی یعنی علو کی کوشش کرتا، لیکن چونکہ کائنات کا نظام بہترین چل رہا ہے تو ثابت ہوا کہ غالب اور المتعال ایک ہی ہے۔ اچھا، یہیں پر ایک الجھن اور ہے، اگر وہ ذات ہر لحاظ سے اتنی بلند ہے کہ اعمال اور فرشتے اس کی طرف اوپر جاتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے بہت کٹ گئے ہیں؟ یہ بہت عام سوال ہے، لیکن علماء اس کا جواب علو القہر کے ذریعے دیتے ہیں۔ المتعال ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم سے بے خبر ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا علم اور قہر ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کوئی رات کی تاریکی یا سمندر کی گہرائی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ بلند ہو کر بھی ہمارے سب سے قریب ہے۔ تو اونچا ہونے کا مطلب دور ہونا نہیں ہے۔ زبردست۔ اچھا، میں ذرائع پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی۔ جی، کیا نوٹ کیا آپ نے؟ قرآن میں اکثر العلی اور المتعال اکیلے نہیں آئے ہیں، یہ جوڑے کی شکل میں آتے ہیں۔ بالکل، اقتران کی صورت میں۔ ہاں، جیسے آیت الکرسی میں ہے العلی العظیم، اور سورہ رعد میں الکبیر المتعال ہے۔ یہ کیا ڈیوائن فارمولا ہے؟ مطلب ان کو ایک ساتھ کیوں ملایا گیا ہے؟ علامہ سعدی نے اس پر بہت پیاری بات لکھی ہے۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی شخص مرتبے میں بلند ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے جسمانی طور پر وہ کمزور ہو۔ ہاں، جیسے کوئی بادشاہ ہو لیکن بیمار ہو۔ بالکل، اور کوئی ہاتھی جسامت میں بڑا یعنی کبیر ہو سکتا ہے، لیکن مرتبے میں بلند نہیں ہوتا۔ لیکن جب ذات باری تعالیٰ کی بات آتی ہے تو ذات کے بلندی یعنی العلی کے ساتھ جب صفات کی بڑائی ملتی ہے یعنی العظیم یا الکبیر۔ جی، تو یہ اس بات کا ثبوت بن جاتا ہے کہ کائنات کا ہر متکبر انسان اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہے۔ یہ تو تکبر کا سیدھا علاج ہے، مطلب ہم خامخواہ کرتے ہیں۔ استغفار اللہ، یہ ڈیوائن فارمولا تو ہمارے ذہن میں خدا کی عظمت کو دگنا کر دیتا ہے۔ بالکل، انسان کی کوئی اوقات ہی نہیں بچتی اس کے سامنے۔ اچھا، یہ سب تو علمی باتیں ہو گئی، اب ذرا اس کے اطلاق کی طرف آتے ہیں۔ ہماری روزمرہ کی جو عملی زندگی ہے، اس پر ان ناموں کا کیا اثر ہونا چاہیے؟ اس حصے کو علماء الآثار المسلکیہ کہتے ہیں، یعنی وہ اثرات جو آپ کے رویے میں نظر آئیں، اور سب سے بڑا اثر ہے تعظیم، محبت اور تواضع، یعنی انتہائی عاجزی۔ وہ عاجزی جو سجدے میں نظر آتی ہے؟ جی، اور آپ خود سوچیں، سجدے کی نفسیات کیا ہے؟ انسان اپنا سب سے معزز حصہ، اپنا چہرہ مٹی پر رکھ کر اپنی انتہا درجے کی پستی کا اقرار کرتا ہے، اور اس حالت میں پکارتا کسے ہے؟ العالی کو۔ اپنا غرور زمین میں دفن کر دیتا ہے۔ بالکل،
لیکن یہاں میں آپ کو ایک انتہائی حیران کن مثال دینا چاہتی ہوں جو ہمارے ذرائع میں سورہ نساء سے لی گئی ہے۔ ازدواجی زندگی والی مثال؟ جی، سورہ نساء کی آیت 34۔ اس میں شوہروں کو منع کیا گیا ہے کہ اگر عورتیں اطاعت کر لیں تو ان پر ظلم یا زیادتی کا بہانہ تلاش نہ کرو۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ ذرا نوٹ کریں کہ اس آیت کا اختتام کن الفاظ پر ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیٰ کبیرہ۔ ایک منٹ، گھریلو جھگڑے میں شوہر اور بیوی کے معاملے میں خدا کی سب سے بڑی کائناتی صفات کا حوالہ، یہ کیسے جڑتا ہے؟ یہی تو کمال ہے۔ علامہ قاسمی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بتایا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ شوہر اپنی طاقت یا مرتبے کی وجہ سے اکثر خود کو غالب یا اونچا سمجھنے لگتا ہے اور عورت پر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے انسان، اگر تم عورتوں پر خود کو غالب سمجھتے ہو نا تو یاد رکھو کہ اللہ تم سے بہت اوپر اور بڑا ہے، العلی اور الکبیر ہے۔ ہمیں ذرا سا اختیار ملتا ہے تو ہم استغفار اللہ خود کو کیا کچھ سمجھنے لگتے ہیں، اپنے گھروں میں فرعون بن جاتے ہیں۔ بالکل، اللہ بتا رہا ہے کہ تیری بلندی عارضی ہے، حقیقی بلندی صرف میری ہے۔ یہ کتنا خوفناک ہے، استغفر اللہ، کہ خدا اپنی سب سے بڑی صفت کا حوالہ ایک بند کمرے کی زیادتی پر دے رہا ہے۔ مطلب کائناتی بلندی کا تصور سیدھا ہمارے بیڈ رومز اور رشتوں تک آ گیا۔ 100%۔ استغفر اللہ، جو شخص متعال کو واقعی پہچان لینا وہ اپنی زندگی میں کبھی ظالم نہیں ہو سکتا، کسی کے ساتھ زیادتی کر ہی نہیں سکتا۔ بہت زبردست۔ تو ہمارے سننے والوں کے لیے آج کے اس عمیق مطالعے کا نچوڑ یہ نکلا کہ العلی اور المتعال صرف زبان سے ادا کرنے والے نام نہیں ہیں، یہ ہماری انا کو کچلنے، تکبر کو توڑنے اور سجدے کی حقیقت کو سمجھنے کا ذریعہ ہیں۔ بالکل، یہ رویوں کو بدلنے کا نام ہے۔ وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو رہا ہے، لیکن آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں ایک آخری خیال آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ماخذ میں سورہ فاطر کی ایک آیت کا ذکر ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، یعنی پاکیزہ کلمات اور نیک اعمال اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو ذرا سوچیں، اگر ہمارا ہر بولا گیا لفظ، ہر عمل سیدھا اعلیٰ کی طرف سفر کر رہا ہے، اتنی بلندی پر جا رہا ہے، تو کیا اس تصور کے بعد ہم اپنے منہ سے نکلنے والے اگلے جملے کو تبدیل نہیں کرنا چاہیں گے؟ کیا ہم کوئی ایسا لفظ، کوئی غیبت، کوئی گالی اوپر بھیجنا چاہیں گے جو وہاں ہمیں شرمندہ کرے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ھذا ما عندی واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔